انشاءاللہ العزیز پہلی رات ورنہ دوسری رات ورنہ تیسری رات ورنہ چوتھی ورنہ پانچویں ورنہ چھٹی، اگر 6 رات میں آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی تو 7ویں رات آپ کی حاجت ضرور، اگر 7 دن میں آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی تو آپ بے شک آ کر مجھے سزا دیں۔ 7 دن میں ضرور آپ کی ایسی کوئی حاجت ہے جو آپ نے زندگی بھر وظائف پڑھے، تھک گئے آپ وظائف پڑھتے پڑھتے، آپ کا وظیفہ کام نہیں کر رہا، آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو 7 دن زندگی میں، پوری زندگی میں صرف 7 دن آیت کریمہ کو اس طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ 7ویں دن، پہلی دن ورنہ دوسری دن ورنہ تیسری چوتھی پانچویں چھٹی، ورنہ اگر 6 دن میں حاجت پوری نہیں ہوئی تو 7ویں دن ضرور بے ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی، 7ویں رات انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو آیت کریمہ کی طاقت کا پتہ نہیں، یہ تو وہی آیت ہے نا، آیت کریمہ تو وہی دعا ہے، وہی استغفار ہے، وہی توبہ ہے، وہی آیت کریمہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام جس آیت کریمہ کی برکت سے، جس دعا کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے، سمندر کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، وہ یہی دعا ہے آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب آپ کہیں گے میں نے تو کوئی وظائف پڑھے آیت کریمہ کے، لیکن آپ میرے کہنے کے مطابق، آپ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھیں اور پھر آپ کا وظیفہ کام نہ کرے تو پھر یقیناً میں ذمہ دار ہوں گا، آپ کی ہر سزا کا مستحق ہوں گا، آپ کی ہر سزا کے لیے تیار رہوں گا۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی اس وظیفے سے آج تک محروم نہیں ہوا۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، ہاں 4 باتیں میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل مشکلات کا دور، ہر طرف مسلمان مشکلات میں پھنس گئے ہیں، ہر طرف جدھر دیکھو مسلمان یا تو قرض کی پریشانی میں مبتلا یا مالی پریشانی سے دوچار۔ ایک ہی بات ہے، جب مالی پریشانی ہوگی تو قرضے بھی ہوں گے، جب قرضے ہوں گے تو سمجھ لو مالی پریشانی۔ تو ایک ہی بات ہے، مالی پریشانی اور قرض کا بوجھ۔ تو آج کل یہی مسئلہ بہت زیادہ ہے، لوگ جادو سے بہت پریشان ہیں، ہر طرف جادو جادو جادو۔ کسی کو سر میں درد ہونے لگا تو بھئی آپ کو تو جادو ہے، پھر اس کو وہم ہونے لگا اور ہر چیز میں وہ جادو سمجھتا ہے مجھ پر جادو ہوا ہے، جادو جادو جادو، یا کسی پر وہ حقیقتاً جادو ہوا ہے، سخت سے سخت جادو، یا کسی کو جنات ڈراتے ہیں، گھر میں بہت جنات ہیں اور بہت ان کو پریشان کیے ہوئے ہیں، بچے روتے ہیں جنات کی وجہ سے، یا کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کا ویزا نہیں لگ رہا، آپ کسی ملک کا جو ہے نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا، تو سب مشکلات کا حل، سب مشکلات جو بھی، یہ تو میں نے 2 3 4 5 گنوا دیے، جو بھی آپ کے ذہن میں آپ کو زندگی میں کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی ہو تو یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز، پہلے دن ورنہ دوسرے دن ورنہ تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے، اور اگر 6 دن میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی تو 7ویں دن آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، ہاں 4 باتیں یار مسلمان میں ہونی ضروری ہے۔ ہمارے وظائف کیوں رد ہوتے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ وظیفے پڑھ دیں،
آپ برا نہ مانیے، آپ کا وقت ہرگز میں ضائع نہیں کرتا، بس آپ دیکھیں کہ میں یہ باتیں آپ کے فائدے کے لیے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ تو 5 وقت کی نماز کا معمول رکھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ دوسری بات، رزق حلال کی طلب۔ دیکھو، جس پیٹ میں حرام، حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حدیث ہے نا۔ وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی گڑ گڑا رہا ہوگا، یا ربی یا ربی، لیکن اس کا لباس حرام، اس کا کھانا پینا حرام، پیٹ میں حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ رد ہو جائے گی۔ تو رزق حلال کی طلب کریں ہمیشہ۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو یقین ہوگا قبول، جس کو شک ہوگا نعوذ باللہ اس کا وظیفہ رد ہو جائے گا۔ چوتھا اور آخری شرط یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب جو وظیفہ آپ کو دینے والا ہوں، آپ پہلے اس کا تلفظ ٹھیک کریں، یعنی آپ آیت کریمہ کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یہ نہ کہ غلط پڑھ رہے ہوں۔ تو غلط پڑھیں گے تو آپ کا وظیفہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، بلکہ الٹا عذاب کا خطرہ ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک پڑھنا ہے۔ اگر 7 دن میں آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی تو آپ بے شک آ کر مجھے سزا دیں۔ 7 دن میں ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی، لیکن ہاں شرائط کو یاد رکھیں۔ شرائط کے مطابق یہ نہ ہو کہ شرائط کا لحاظ نہیں کرتے اور کہتے ہیں میرے وظیفے نے کام نہ کیا، قبول نہ ہوا۔ تو شرائط کے مطابق وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ رات کے وقت تازہ وضو کریں، پہلے صلاۃ تہجد یعنی تہجد کی نماز جتنا مرضی پڑھیں، اس کے بعد صلاۃ حاجت پڑھیں۔ آخر میں صلاۃ حاجت کے 2 رکعت پڑھیں اور 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی؟ 1000 مرتبہ خوب دل سے اور رونے کے انداز میں پڑھیں، اور اس انداز میں کہ آپ یہ یقین کریں، آپ کے دل میں یہ ہو کہ اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کے انداز میں پڑھیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ اس طرح پڑھیں، اس کے بعد 1000 مرتبہ پورا ہو جائے تو آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور خوب دل سے رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز پہلی رات، ورنہ دوسری رات، ورنہ تیسری رات، ورنہ چوتھی، ورنہ 5ویں، ورنہ 6ٹھی، اگر 6 رات میں آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی تو 7ویں رات آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ہاں، شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے وظیفہ پڑھنا ہے۔ شرائط اپنے آپ میں پیدا کریں اور اس کے بعد وظیفہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔